اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے 71 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیۃ فیہا قالوا الآن جیت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ قالا انہوں نے کہا انہو بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃن ایسی گائے ہو لا نا ذلول جوتی ہوئی ہو تسیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو الارض زمین میں ولا اور نہ تسقی وہ سیراب کرتی ہو الحرث کھیتی کو مسلماتن صحیح سلامت ہو لا شیۃ نہ کوئی داغ ہو فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الآنا اب جیتا لایا تو بالحق کی حق فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے وما اور نہ کادو وہ تھے قریب تھے کہ یفعلون ایسا کرتے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو کبھی حل میں جوتی گئی ہو اور نہ ہی کبھی آبیاشی کا آب پاشی کا کام اس سے لیا گیا ہو، صحیح سالم اور داغ دبے سے بھی پاک صاف ہو۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو پھر وہ عاجز ہو کر بولے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بات بتا دی، چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی، اگرچہ ایسا کرنے پر وہ دل سے آمادہ نہ تھے۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ گائے نہ تو جوتی گئی ہو کہ زمین کو پھاڑنے والی ہو اور نہ کھیتی کو پانی وغیرہ دینے کے کام اس سے لیے گئے ہوں۔ اب دیکھیں کہ ہندو پاک میں یہ کام بیل سے لیا جاتا ہے اور گائے سے کاشتکاری کا کام نہیں لیا جاتا۔ ممکن ہے کہ ان کے علاقہ میں نر اور مادہ کا یہ خیال نہ کیا جاتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گائے نہیں بلکہ بیل ہو، لیکن بات جو ہے وہ پہلی زیادہ صحیح ہے، اگرچہ اس کا رواج ہمارا علاقہ میں نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مزید کہا کہ اس گائے میں کسی طرح کا کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ اب جب کہ ان کے کرنے کا کوئی سوال باقی نہ رہا کہ اب وہ اور کیا مزید سوال کرتے، وہ خود سوال کر کے تھک گئے، لیکن موسیٰ برابر ان کو جواب فراہم کرتے رہے۔ جس چیز میں وہ ٹانگ اڑانا چاہتے تھے نہ اڑا سکے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ سوالوں سے تنگ آ جائیں گے اور یہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ایسے لاجواب ہوئے کہ اب گویا ان کو سوال کرنے کی ہوش ہی نہ رہی اور کوئی نیا بہانہ وہ تراش نہ سکے، تو کہنے لگے کہ بس اب حق ہم پر واضح ہو گیا۔ قالوا الآن جئت بالحق۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جانور انہوں نے تلاش کر ہی لیا جس کو وہ ذبح کرنے کے لیے بادل نخواستہ تیار ہو گئے، یعنی تیار نہیں تھے، مجبوراً انہیں یہ کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ذرا غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ میں پوری حدیث تو آپ کے سامنے نہیں رکھتی، لمبی، لیکن یہ جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 2783 ہے، جس کا ایک حصہ جو اس سے اٹیچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس ٹاپک سے جو اٹیچ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیاتینا علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حظ بالنال بالنال، یعنی جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی میری امت کے ساتھ بھی ہوگا۔
حضوبل نال بل نال کا مطلب ہوتا ہے جوتیوں کا جوڑا، مطلب ایک جو جوتی پاؤں کی ہے دوسری جوتی اس کے سیم ہوتی ہے، ایک جیسی، اس لیے اس کی مثال دی ہے۔ اور میں نے حدیث کا صرف اتنا ہی صاحب کے سامنے رکھا ہے، حدیث تو لمبی ہے، کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی میری امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ ذرا غور کریں اور قوم مسلم کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہر وہ بیماری جو قوم یہود میں پائی جاتی تھی آج قوم مسلم میں منو ان موجود ہے یا نہیں، ایز اٹ از اسی طرح موجود ہے یا نہیں، یہ آپ سوچیں۔ قانون الہی کہیں یا دین الہی، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ اختلاف و تفرقہ اور گروہ بندی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ یہ قومی زندگی کے لیے نہایت ہی مہلک اور نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کفر بھی ہے اور شرک بھی، ظلم بھی ہے اور عدوان بھی، اور قرآن کریم کی زبان میں اس کو آگ کے گڑھے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آپس میں محبت و پیار اور الفت کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس کا دین، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کی دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہے اور ان کی توجیحات اور دلچسپیاں اور جزیات و فروع آیات کی طرف منعطف ہوئیں، پھر ان میں لازماً وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔ آج اگر کوئی شخص بینا آنکھ رکھتا ہے یا اس کی سماعت کام کرتی ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہے کہ قوم مسلم میں وہ ہر ایک بیماری موجود ہے جو کبھی یہود میں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان بیماریوں میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی قومی بیماریوں میں دوسری بیماری جو تھی مین، ہیلا سازی کی تھی، بہانے، ہیلا سازی۔ آپ اس کو بھی دیکھتے چلیں، لیکن یہاں صرف اشارات پر اکتفا کیا جائے گا، یعنی تھوڑا سا آپ کو بتا دیا جائے گا، باقی تفصیل کا جو ہے وہ یہاں پر وقت نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ آیات آتی جائیں گی قرآن میں، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوتی جائے گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیلوں کا سد باب یہاں تک کیا کہ قاضیوں کو ہدایہ یعنی ہدیہ قبول کرنے سے روک دیا کہ کوئی تحفہ نہ لو، کہ رشوت ستانی کا ایک ہیلا بن سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو داؤد میں ہے، کہ ہم نے اسے کام پر لگا دیا اور تنخواہیں معین کر دی۔ اس کے علاوہ جو کچھ لوگوں سے لے گا وہ غلول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہمارے سیاستدانوں پر یا سب لوگوں پر جو ہم پر حاوی ہیں، ان غور کریں
کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ حکومت ان کی تنخواہیں مقرر کرتی ہے اور تنخواہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی ایک کونے میں ملتی رہتی ہے، لیکن اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنخواہوں کے علاوہ اگر کسی سے تحفہ بھی لیا تو وہ غلول ہے، حرام ہے، تمہاری حلال میں وہ مکس ہو جائے گا، تو اس سے بھی منع کر دیا احتیاطاً۔ اللہ اکبر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے کام سے بھیجا، یعنی اس کی ڈیوٹی لگائی کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا ہے، غنیمتوں کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، تو انہوں نے جب مال اکٹھا کیا اور آئے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا آپ کا ہے لیکن یہ میرا ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیتے وقت کہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی ماں کی گود میں یعنی اپنے گھر ہی بیٹھا رہتا تو یہ تحفے تمہیں کہاں سے ملنے تھے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک شخص کو کسی نے تلوار تحفے میں دے دی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تلوار مجھے اس طرح ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو آگ کا گولا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے۔ تو کتنا صاف مذہب ہے ہمارا! کیا اس کے مطابق ہمارے اوپر سے لے کے جو آفیسر ہیں، گورنمنٹ ہے اور نیچے تک کیا یہ اصول ہے؟ اس کے مطابق کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل برحق، یعنی اللہ کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، مصدق اللہ کی باتیں بھی سچی ہیں اور اس کے نبی کی بھی، کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی میری امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی بری مثال ہے، لیکن وہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کیا ہوگا تو میری امت بھی یہ کر کے ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں جو ہے اپنے رحم و کرم پر رکھے، اور ہم اپنا خاص اللہ سے فضل مانگے، اس کی رحمت مانگے، اس کی بخشش مانگے، اور توبہ استغفار کو ہم ایک طریقہ بنا لیں، ایک اصول بنا لیں۔ اور میری پیاری بہنوں، درود شریف بہت پڑھا کرو، بہت رحمتیں ہوتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔